اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو اس وقت موضوع ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ ہے کہ دعوت دین میں تدریج۔ دعوت دین میں تدریج، دعوت کا جو عمل ہے یہ انسان کے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے، اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وحی کے آغاز کے ساتھ ہی گویا اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ دعوت، ظاہر ہے انہوں نے جو کام فوری طور پر جس کا آغاز ہوا قرآن کی صورت میں بھی وہ دعوت ہی کا تھا، لیکن یہ کہ دعوت دیتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا دعوت کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن کے اندر ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے کہ دعوت کا کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس دعوت کے کام کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے۔ بعض دفعہ تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ نتائج کا پورا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ کو بار بار جو ہے وہ داعی دین کے طور پر بھی اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے دل کا بدل جانا۔ ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں بدل رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ابو طالب کا معاملہ بہت واضح ہے، اس میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی آخری وقت تک، لیکن نہیں ہے معاملہ۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کام صحیح کریں، ایک یہ ہے کہ آپ کام کے طریقہ کار کو صحیح سر انجام نہ دیں، کوئی فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں، کچھ معاملات ایسے کھڑے کر لیں کہ جو جذباتی انداز کے ہیں یا اس طرح کے ہیں کہ، اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ نتیجہ بھی نکلے۔ اللہ کی جانب سے نتیجہ نکل آنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ہمیں تو کام اپنا صحیح کرنا چاہیے نا۔ تو اس میں یہ چیز سمجھنا کہ تدریج جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دو خلق کا اگر ذکر ہوتا ہے تو ایک جو ہے دو یعنی تخلیقات کریں تو عالم کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر وہ ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کن فیکون کے معاملات اللہ نے خود رکھے ہیں، یعنی وہاں وداؤٹ اینی ڈیلے فیصلے ہو جاتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، نتیجے نکل آتے ہیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جنت میں جو خواہش کرے گا انسان تو فوری طور پر اس کے سامنے آ جائے گی، وہ کیسے آ جائے گی؟ وداؤٹ ایفرٹ آ جائے گی، کیسے آئے گی؟ وہ عالم امر ہے، وہاں پر نتیجہ ایسے ہی نکلتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں جب ہم بھیجے گئے ہیں تو یہ عالم امر نہیں ہے، یہ عالم خلق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی تخلیق میں، کسی بھی تعمیر میں تدریج جو ہے وہ آپ کو مستقل نظر آئے گی۔ انسان کی پیدائش خود اس پر گواہ ہے کہ وہ تدریج کے ساتھ یہ ایک انسان جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے آگے کی طرف۔ کوئی آپ پودا بھی اگا دیں تو وہ پہلے دن ہی جو ہے وہ تناور درخت نہیں ہوتا، اس کو ایک وقت لگتا ہے۔ تو ایک داعی دین کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جس دعوت کا وہ کام کرنے چلا ہے اس میں وہ صبر، وہ تحمل، وہ تدریج، اس کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا کے رکھنی ہے۔ تب وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ فرسٹریٹ نہیں ہوگا، بلکہ صحیح طور پر جو ہے وہ صحیح اقدام اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے گا، اور اس کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا ہوگی۔ دیکھیں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر زمانے کی یعنی طوالت کے حوالے سے اگر اس کی مثال دی جائے تو اس میں سب سے زیادہ بڑے یعنی زمانے کو پایا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا دعوت کا جو عمل ہے وہ 950 سال پر مشتمل ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ وقت ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر ان چیزوں کا دھیان نہ رکھا جائے، تدریج کا اور ان چیزوں کا، اور اس کے اندر صبر و تحمل ساتھ نہ ہو، تو یہ وقت تو نہیں گزر سکتا، اتنا لمبا وقت تو کوئی بھی نہیں گزار سکتا کسی کام کے ساتھ۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس اہمیت کو جاننا ضروری ہے کہ دعوت کا کام تو کرنا ہے، لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ ویسے کریں کہ جیسے کہ کرنے کا حق ہے، اور اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھنا۔ اب اس میں کچھ جینون سوال پیدا ہوتا ہے، تدریج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دعوت دینی کیسے چاہیے؟ جب ہم لوگوں کے سامنے دعوت رکھیں تو رکھیں کس چیز کی؟ اس میں عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے غلطی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ بالعموم چونکہ ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلیاں عملی طور پر آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارد گرد میں بھی عملاً بہت چیزیں بدل جائیں اچانک ہی۔ وہ کل سے ہی جو ہے وہ جس بندے کو میں دعوت دوں وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی جو ہے وہ شلوار جو ہے اتنی اونچی ہو جائے، اس کا جو ہے وہ خاص جبہ کبا ہو جائے، اس کی داڑھی نکل آئے، مطلب کل ہی ہو جائے یہ سارا کچھ۔ تو یہ جو چکر ہے نا، یہ ایک انسان کا، یعنی ایک سوچتا ہے انسان کے عمل میں جو ہے وہ اس کے اس طرح کا اظہار ہو جائے۔ اچھا، پھر اکثر و بیشتر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف یہ نتیجہ نہیں نکلتا تو دوسری طرف بعض صورتوں میں نتیجہ نکل بھی آتا ہے، لیکن اس نتیجے کا بھی اگر آپ یعنی اس کی گہرائی سے مطالعہ کریں، دیکھیں اس کا نفسیاتی یعنی تجزیہ کریں اس سارے معاملے کا، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں کوئی اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہوتی اس طرح کی، وہ ظاہر میں کچھ اعمال ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک یعنی اس کی ظاہری شکل کو اختیار کر لی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا روٹین کے اندر جو ہے وہ چل پڑتا ہے، وہ ایسی صورت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو بڑے بڑی ٹھوکریں بھی جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، دعوت کا کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود بھی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کوئی پختگی نہیں ہوتی چیزوں میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس اصل دین کے مزاج کو، اس تدریج میں اس چیز کے خیال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو حقیقت میں پیچھے کھڑی ہوئی ہے، یعنی موٹیویشنل فورس۔ اصل میں وہ چیز کیا ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ایک شخص جو ہے اس کام کو کرے۔ اچھا، پھر اکثر و بیشتر ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت میرا کام نہیں ہے، شاید وہ بھی کیوں ہے؟ یعنی اب یہ ساری چیزیں جب آپ جوڑیں گے نا ایک یعنی جگہ پر لے جا کر، تو آپ کو پھر ایک مسئلے کو سالو کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس پہ کہ پرابلم کدھر ہے، دعوت دوں میں کس کی، دعوت کس چیز کی دی جائے، دعوت کے مبادیات کیا ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہیں، کس بنیاد پر لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کو کیا بات بتائی جائے، بنیادی طور پر پہلے کہاں سے لے کے چلا جائے۔ تدریج ہے تو کہیں پہلے لے کے چلنا پڑے گا، پھر منزل با منزل جو ہے درجہ با درجہ آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو پہلے کیا چیز ہے، پہلے کس طرف بلانا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو انبیاء اور رسول کی جو یعنی تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء اور رسول نے کبھی بھی عملی سطح پر لوگوں کو جا کر ابتدان نہیں پکڑا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ابتدان انسان کے اندر کو بدلنے کے لیے قوت محرکہ ایک ایسی کھڑی کی ہے جس نے انسان کو عمل پر مجبور کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، ہو سکتی ہے قوت محرکہ، کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے عمل بدلے تو اس کے اندر پختگی ہو؟ جی، ایمان۔ یہی حقیقت بات ہے۔ ایک شخص کے اندر جب ایمان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایمان خود انسان کو اٹھا کر آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، اور بدقسمتی سے اس بنیادی چیز پر کام جو ہے وہ اکثر داعیان دین نہیں کر رہے ہوتے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان میں بھی آپ دیکھیں وہ جو 3 بڑے حقائق ہیں، باقی بھی ظاہر چیزیں ایمانیات کی اسی کے ساتھ جڑ رہی ہیں، لیکن یہ کہ سب سے بڑی چیز معرفت الہی، میرا اللہ ہے کون؟ کبھی ہم نے غور کیا اس سوال پر؟ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کا اللہ کون ہے؟ ہم تو ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، ایک دوسرے سے ایسے سوالات نہیں ہوتے، لیکن ذرا سوچیں آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہنا شروع کر دیں یا کچھ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر غیر مسلم ہی آباد ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ہر دوسرے دن بندہ آپ کا کوئی ملتا ہو اور پوچھتا ہو کہ بھائی آپ کا اللہ ہے کون، تو آپ کو خود بھی حیرانگی ہوگی کہ اس سوال کا جواب شاید خود ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس طرف اتنا زیادہ غور کیا ہی نہیں گیا۔ معرفت الہی، رب کی معرفت جو حاصل ہونی چاہیے وہ اس طرح سے حاصل ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا رب کی معرفت اور اسی معرفت کا نتیجہ اصل میں توحید کی صورت میں ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس کی اس نے دعوت دینی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز ظاہر ہے یہ دعوت کے کچھ کیریئرز ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے انسانوں میں سے کہ جو اس دعوت کی اوتھینٹک سورس ہیں، یعنی جن کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو چیز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کے اندر کوئی جھول ہے، یا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو کوئی پرابلم ہے جو کہ بیچ کے اندر کہیں آپ کو نظر آئے کڑی میں، ایسا نہیں نظر آئے گا آپ کو۔
وہ کون ہے؟ رسول ہیں۔ تو دوسری چیز ہے کہ پھر رسولوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ اطاعت کا تعلق۔ اطاعت کا تعلق رسولوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور رسالت ہوتی کیا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ وہ ساری معرفت ہے جو کہ خود جو ہے وہ ایمان بالرسالہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انسان کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے دعوت میں جو آگے پیش کرنے کی ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ایمانیات کے ریفرنس میں جو ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ عمل کے اندر جس کو ہم کرتے رہتے ہیں نا کہ عمل میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل فورس ہے، اور اس کے بغیر عمل کی تبدیلی تو ناممکنات میں سے ہے، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالآخرہ، ایک ایسی حقیقت کا تعارف انسان کو حاصل ہو جائے کہ اصل جہان یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور کامیابی اور کامرانی اور ناکامی کا اصل اور صحیح اور حقیقی تصور آخرت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ یہ چیز جب تک انسان کے اندر پختہ نہیں ہوگی، یہ یقین اس کو حاصل نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ تبدیلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ آج تو یہ لفظ بھی بدنام ہو گیا تبدیلی کا، اور طرح طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت میں تو یہ تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ آج اگر جو ہے وہ کوئی یہ دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے کہ احتساب میں کر دوں گا، کیسے ہوگا بھائی؟ جو شخص آخرت کے خوف کو اپنے اندر نہیں پاتا، آپ اس کا کیسے احتساب کریں گے؟ قوانین بنا لیں، جو مرضی کر لیں، دنیا کے اندر کتنے قانون بنتے ہیں جن کے اندر لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، انسانوں ہی کے بنے ہوئے قوانین ہیں، اور انہی لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور 10 معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک وہ شخص جس کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، آخرت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی زندہ مثالیں آپ کو نظر آئیں گے انبیاء کرام اور ان کے حواریین، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں صحابہ کرام۔ یعنی جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو جس آخرت کو وہ مان رہے ہیں، اس آئینے میں جب اپنی شکل دیکھیں گے تو بڑا عجیب محسوس ہوگا، یعنی بڑا عجیب سا لگے گا کہ جن حقائق کو وہ مان کر جس طرح سے اپنی زندگیوں کو، یعنی پرائورٹی جن چیزوں کی انہوں نے متعین کی ہے، اور جس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہم کہتے ہیں انفاق نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ کیا بنیادیں؟ بنیاد کو سمجھیں گے تو وہیں سے وہ ساری شے اٹھتی ہے۔ لہذا پہلی چیز ہے ایمان کا بیج بو دینا، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور مولانا مودودی کو، اور اس سلسلے میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بات جو یہاں سے اٹھی ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کیا جائے۔ قانوناً تو ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں پیدا تو ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں ہم نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا نا، یعنی حقیقت بات تو یہ ہے۔ تو حقیقی ایمان کی حقیقت کو سمجھ لینا، یہ وہ گول ہے، ٹارگٹ ہے، یہ وہ پہلا درجہ ہے کہ جس پر جو ہے وہ جب تک کہ پورا فوکس نہیں ہوتا، چیزیں پختگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہذا داعیان دین کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس پر نظر جو ہے وہ تدریج کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرف نظر گاڑے۔ اور وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس میں دوسری بات کیا ہے؟ عمل صالح۔ تدریج میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو شخص دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ وہ اس ایمان کو اپنے اندر پاتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص جو مارکیٹر اچھا ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کمپنی کا ہے۔ کمپنیاں مشہور ہو جاتی ہیں، کیسے ہو جاتی ہیں؟ لوگ جو ہوتے ہیں مارکیٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے مارکیٹر ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے وہ فلاں کمپنی ہے، مطلب وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہو تو اس کی ریپریزنٹیشن جو ہے اس کے مخالف میں کچھ چلتی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اپنا عمل بھی جو ہے گویا وہاں پر آ کر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کو تدریج میں ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کا تیسرا ایک اور مطلب نکال لینا وہ درست نہیں ہے،
اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے جی کہ میں جب تک بالکل خود نہیں ٹھیک ہو جاتا تب تک میں دعوت کا کام نہیں کروں گا. یہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو خود جو ہے وہ آپ کی طرف بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں, خود اپنے اندر بھی جو ہے وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں تو خود کیا کر رہا ہوں. لہٰذا ایک انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو بھی درست کرتا ہے. یعنی یہ زندگی بھر کا جہاد ہے, اپنے ساتھ بھی, اس معاشرے کے اندر بھی, کہ جس کے اندر ایک انسان جو ہے وہ چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو یہ خالص اسلامی فکر اگر آپ کہہ لیں تو اس کے اندر بنیادی چیز دعوت کے اعتبار سے ایمان ہے, کہ جس کی جو ہے وہ دعوت کو دیا جانا پہلے ضروری ہے. اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا سرچشمہ اور منبع سوائے قرآن حکیم کے اور کیا ہے. یعنی یہ بات کہتے ہوئے حدیث کو, سنت کو اس میں شامل رکھیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اسی کی شرح ہے, اسی کی وضاحت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سورس ہے, جو سرچشمہ اور منبع ہے, وہ قرآن ہے, حتمی شے ہے. اور اس کے اندر جو ایمان کی جو حقیقت ایک انسان جس طرح سے پاتا ہے, بہرحال یہ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ خلا میں تو نہیں کر رہے ہوتے, لوگوں میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ارد گرد آبادی ہے, سب کچھ ہے, جاننے والے ہیں, گھر والے ہیں, باہر ہیں, کام کر رہے ہیں, مختلف لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری بات جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانوں کی ایک عظیم جو ہے وہ تعداد دنیا میں ایسی رہی ہے کہ جو زبان سے ان حقائق کو مانتی رہی ہے. دیکھیں اللہ کو تو یہودیوں نے بھی مانا ہے نا, رسولوں کو تو یہودیوں نے بھی مانا ہے. کسی کو نہیں مانا وہ ایک کو چھوڑ دیں, لیکن باقی کو مانا ہے نا, اس سے پہلے تو مانا ہی ہے نا. آخرت کا بھی اقرار تو کرتے ہی ہیں نا, بلکہ وہ تو اس قدر کرتے ہیں کہ بس ہم ہی جو ہے بخشے بخشائیں. دنیا میں زیادہ لوگ وہی رہے ہیں جو کہ ان حقائق کو ماننے والے ملیں گے آپ کو. کم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ بالکل ہی انکار کرتے ہیں, اگرچہ کہ وہ بھی ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ایسے لوگ ہیں بالکل ہی انکار کرتے ملے, لیکن وہ کم ہی رہے ہیں. دنیا کی بڑی آبادی زیادہ انہی لوگوں پر مشتمل رہی ہے جو بہرحال دعوے دار رہے ہیں کہ یہ حقائق ان کو پتہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ایک داعی دین کا سب سے بڑا چیلنج یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ کام کرنے جا رہا ہے وہاں باطل سیدھا ہی نہیں کھڑا اس کے سامنے. اور ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک چیز ہے نا, باطل ہے, اس سے ٹکرانا تو کچھ مشکل نہیں ہوتا اس طرح سے. مثال کے طور پر ایک جھوٹ ہی بالکل ننگا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو, مطلب اس کو کون تسلیم کرے گا؟ سبھی کہیں گے نا یہ تو جھوٹ ہی ہے, یعنی سب کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ ایسی شے ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اصل میں حق اور باطل کو ملا کر گڈمڈ کر کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہے وہ اصل میں پیچیدگی جس کو داعی دین کو تدریج میں ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے کام کرتے ہوئے. یعنی یہ کمپلیکس کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر اقرار بھی ہے لیکن مع انکار ہے. کچھ چیزیں ذہن میں ایسی بٹھا لی گئی ہیں کہ جو اقرار کی صورت نظر آتی ہے, لیکن اصل میں اپنے عمل سے یا اپنی فکر میں جب وہ باتیں بیان ہوتی ہیں تو وہاں انکار کھڑا ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں نا. مثلا یہ جو ہم نے آخرت کے متعلق یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہر حال میں ہماری شفاعت کریں گے, تو بہرحال شفاعت تو اپنی جگہ پر حقیقت تو ہے ایک, لیکن اس کے ساتھ ایک انکار کھڑا کر دیا ہم نے اس بات کو کہتے ہوئے کہ شفاعت بہرحال ایسے نہیں ہوتی, اس کی حقیقت فرق ہے. ٹھیک ہے, اس کی حقیقت فرق ہے, اس کی حقیقت اللہ کے ذمہ ہے یا جو بھی اس کے اپنی ڈائنامکس ہیں, اپنے معاملات. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایک انسان, اصل میں انسان کا المیہ پتہ کیا ہے؟ انسان کا المیہ یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے, جس جگہ پہ وہ رہتا ہے, جیسے وہ چلتا ہے اور ارد گرد یہ وہ, اب بہت ساری جو ہے وہ برائیوں, بہت سارے معاملات کے اندر وہ گھرا ہوتا ہے. شیطان اس کو اڑنگا یہ دیتا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو نا جسٹیفائی کرنے کے لیے حق کا سہارا لے لیتا ہے. میں نے پھر وہی بات کی نا کہ اگر وہ باطل کا سہارا لے گا تو پھر تو سب بھی انکار کرتے پھریں گے. آپ ریاست مدینہ کا نام لیں گے تو کمفرٹیبلٹی رہے گی, آپ یہاں پہ سیدھے ہی کہہ دیں فلاں نظام لے کر آنے لگاؤں تو ریئیکشن کریٹ ہو جائے گا. لہٰذا ایسے نہیں ہوتا. یہ ہوتا اسی طرح سے ہے کہ آپ کے جو ہے وہ یعنی خارج میں کوئی آواز ایسی لگتی ہے جس سے آپ کی فطرت مانوس ہوتی ہے, لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے.
لہٰذا یہ اس راہ کی ایک مشکل ہے جس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو آمیزش ہے نا حق اور باطل کی، گویا ایک داعی دین نے اس کا جو ہے وہ گہرائی سے تجزیہ بھی کرنا ہے، اور اس کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے اب جو ہے اس نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح سے میں نے جو ہے تدریجاً اب ایک جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھانا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ تبھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے، اور اس کے لیے وہی ساری چیز ہے جس کو جو اب ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو نظام باطل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں اپنی اور کچھ ہوتی ہے حقیقی آمیزش، اس کو ملا کے ایک ملغوبہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت تو یہ ہے، اور اسی حقیقت کے تحت جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر داعی دین سے غلطی یہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے بس ایک ضرب لگاؤں تو کام ہو جائے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بت توڑے تھے جا کر مکہ میں، وہ پہلے دن کیوں نہیں توڑ دیے تھے؟ ایکسیس میں تو تھے نا، ایک طرح سے پروٹیکشن بھی حاصل تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ابو طالب جو تھے وہ تو چیف تھے نا قریش کے، اور آپ جانتے ہیں کہ قبائلی نظام کے اندر بہرحال جو چیف ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن میں جو شخص ہے اتنا آسان نہیں ہے اس پہ ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی جتنی زندگی ابو طالب کے ساتھ گزری اس طرح کوئی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ ٹھیک ہے بیچ میں کچھ معاملات ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے تو نہیں ہو سکا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو گرایا نہیں ہے پریکٹیکلی جا کے۔ وہ کب کہا جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ آیت بھی کب نازل ہوئی آپ یہ دیکھیں۔ تب قرآن جو ہے اس کی تدریج کو چیک کریں، وہ جو دعوت کا ایک انداز ہے، قرآن بھی تدریجاً نازل ہوا ہے نا۔ قرآن کا نزول جو ہے ایک بارگی نہیں ہے، یعنی وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ایک طریقے سے آگے بڑھیں گی، اور اس تدریج کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے ہی آگے جو ہے یعنی یک بارگی دل تو چاہتا ہے، یعنی اس کو یہ تو بندہ مومن کی جو ہے وہ دل میں تو یہ خواہش ہمیشہ رہنی چاہیے نا، جیسے بندہ مومن کے دل میں شہادت کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، تو وہاں تک چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ چیز جو ہے وہ انسان کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال داعیان دین کی ایک ذمہ داری بہت بڑی جو اور بنتی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ عموماً اگر جھول پیدا ہوگا تو اس کے نقصانات کریٹ ہوں گے، وہ یہ کہ ان کا بہرحال اپنا عقیدہ، ان کا اپنا جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں اس پر ان کا ایمان، ان کا یقین پوری طرح ٹھکا ہونا چاہیے۔ کم سے کم ان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے، ان کے عمل میں ایک واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، تاکہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے سامنے ایک نمونہ تو ہو، کوئی بات تو ہو۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جس کو مزید یعنی داعی دین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہرحال یہ وہ پرسنالٹی نہیں ہے، یہ دعوت کا کام وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس دنیا کے پیچھے چل کے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس نے دنیا کو بدلنے کے لیے یہ سارا کام اختیار کیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، وہ تو دنیا کو بدلنے چلا ہے نا، نہ کہ یہ کہ اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو بدل لے۔ یہ پرابلمز ہوتی ہیں نا، یعنی دل میں خیال ہی آتا ہے بھئی اگر ابھی جو ہے وہ فلاں کام کر لیا نا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، مطلب وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ کام تھا۔ مثال دیتا ہوں، پردہ ہے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کو طے کیا، آپ کی اپنی بیوی راضی ہے کہ وہ پردہ کرے، رشتہ داروں کے کٹنے کا کیا سوال نکل رہے ہیں یہاں پہ، لیکن وہ ہو رہے ہیں۔ تو داعی دین کی حکمت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے ایسے حکیم داعی دیکھے ہیں جو آج تک پردے کے نظام کو گھر پہ اس وجہ سے قائم نہیں کر پائے کہ یار اس کی وجہ سے وہ لوگ کٹ جاتے ہیں تو پھر مطلب بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کی حقیقت کو آپ نے تسلیم کیا اپنی ذات کی حد تک آپ نے اس کا ثبوت دینا ہے۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہی آپ کا کردار ہے جو پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ تقویت دے گا، اس حقیقت کو جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے وہ آشکارا کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر جب آپ یہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کا مزید خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ دعوت کا حقیقت میں کام کیا جاتا ہے نا، یعنی اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف بلانے میں لازماً معاشرے کے اندر ایک
ایک جس کو کہتے ہیں نا یعنی ایک تخریب یہ پیدا ہوتی ہے کہ بہرحال جو ہے وہ ایک آپ سمجھے چھانٹی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یعنی انبیاء اور رسول کی دعوت کے سلسلے میں ہوا ہے نا یہ ایسے, یعنی صالح عناصر جیسے وہ ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے نا کہ قرآن کو جو ہے معاشرے پہ پھیریں تو وہ جو ہے وہ جو جیسے میگنیٹ ہوتا ہے اور لوہا چون کے اندر سے جو ہے یعنی وہ جو ہے وہ آپ نے ریت کے اندر جیسے لوہا چون مکس ہے اور وہ نکل کر آ جائے گا, تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی صحیح جب آپ دعوت حق دینا شروع کریں گے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ دھڑا بندی شروع ہو جائے گی. ایک لوگ وہ ہوں گے جو کہ اس اپنی فطرت سلیمہ پر رہتے ہوئے اس پر لبیک کہیں گے اور اس طرف جڑنے کی فکر کریں گے جس طرف آپ اس کی توجہ دلا رہے ہیں, اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو کہ بہرحال دوسری طرف جا کر کھڑا ہوگا اور اس کی مستقل کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو بھی اس عمل سے روکا جائے اور دنیا کو بھی اس سے آگے پیچھے کیا جائے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ نظام ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. آپ ایک ایسی چیز کی طرف ان کو بلا رہے ہیں جس کی حقیقت جو ہے وہ بہرحال دنیا میں اس طرح تو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ اللہ معاف کرے مسلمانوں کے زبانوں سے بھی جیسے الفاظ نکل رہے ہیں جنت کس نے دیکھی ہے, اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو یہ کیا یعنی اب یہ چیلنج جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے خود پختگی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کھڑے رہنا, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک جماعت وجود پا جائے گی لازمی. جماعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ لوگ جو اٹریکٹ ہوں گے ظاہر ہے یہ وہ ایک ہم خیال لوگ ہیں جو کہ ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے نا, یعنی تمام رسولوں کے ساتھ دیکھیں کچھ لوگ آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں نا, یعنی کیا ہے وہی جماعت ہے نا. یعنی ایک طرف جو ہے دوسری طرف انسانیت کھڑی ہے تو دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ جو رسولوں کے جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر مل گئے جڑ گئے. اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتا ہے. رسول نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے اندر ہیں دیکھیں, مدینہ کے اندر دیکھیں, یہی ہوا. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ جڑتے ہیں, پھر جن کی اور پھر جو حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں, وہ مبادیات کی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں, پھر ان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے واضح. یعنی پھر ان کے مزاج بہت فرق ہوتے ہیں. یعنی آج ہمارے آپ دیکھیں نا, آج ہمارے مزاج ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اسلام چونکہ قانونی اصطلاح ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ظاہر ہے قانوناً جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ ہمارا مزاج نا بڑا مفتیانہ سا ہے. جی فلانے نے فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے جی, دل کہہ رہا ہوتا ہے گڑبڑ ہے. اصل میں ایمان کا تعلق تو اندر سے ہوتا ہے نا, ایمان بتا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ گڑبڑ ہے, لیکن آپ جو ہے وہ چیزیں آگے پیچھے سے پکڑ ہی لیتے ہیں. تو بنیادی پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ایمان کو کھڑا نہیں کریں گے تو دوسری مصیبت یہ پیدا ہو جائے گی. پھر وہ جو جیسے آپ کے ایک صدر نے بھی کہا تھا نا کہ گنجائش کو پیدا کر لیں, پھر سود کے حوالے سے بھی کوئی گنجائش پیدا ہونی چاہیے. پھر وہ ہر چیز جو ہے نا وہ پھر جائز ناجائز کے ترازو بڑے فرق ہو جاتے ہیں. میں اس پہ آپ کو ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک الجھن سی بتاتا ہوں, ابھی ریسنٹلی میرے سامنے آئی ہے تو میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. یہ حکومت نے یہ جو ہے وہ ایک صحت کارڈ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ایشو کیا ہوا ہے آج کل نا, تو تھوڑی سی میں اس پر تحقیق کر رہا ہوں, ارد گرد کے کچھ فتوے بھی دیکھے ہیں, تو بڑا عجیب و غریبی کے ساتھ کام ہے. مطلب ایک طرف جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس صحت کارڈ کو لانچ کرتی ہے, اور یہ صحت کارڈ لانچ ہوتا ہے اسٹیٹ لائف کے ذریعے سے. اسٹیٹ لائف ہم سب جانتے ہیں کہ انشورنس کا جو ہے وہ ادارہ ہے, اور انشورنس کے حوالے سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ رائے یہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ابھی اس کے دلائل کی طرف نہیں جا رہے, ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہے, لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں جو ہے وہ معاہدے بھی سودی ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں. تو ایک آؤٹ کم یہ آتا ہے, یا فتووں میں بھی باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں کہ جی اس شخص کے لیے جو کہ صحت کارڈ بناتا ہے اس کے لیے یہ درست ہے کہ وہ حکومت جو اس کو دیتی ہے وہ اس کو استعمال کر لے, کیونکہ وہ اس ریاست کا شہری ہے, اور وہ یعنی اس چیز کو چونکہ وہ ذمہ دار ہے ریاست, لہٰذا وہ اس کو انٹرٹین اس کو کر سکتا ہے. لیکن بیمے کی مد میں جو ادھر سے انشورنس سے اگر کوئی شے آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے درست نہیں ہے. تو میرا اگلا سوال ویسے یہ تھا کہ بھائی اس کو کون واضح کرے گا, آپ کو بتاتا تو کوئی نہیں ہے یہ. اور میرا تو اس میں یہ بھی گمان پوری طرح ہے, اگرچہ کہ ڈیٹیل تو ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچا, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں تک پہنچیں گے بھی کیسے.
میرے خیال میں تو یہ سارا کا سارا فنڈ جنریٹ ہوتا ہوگا، مل جاتا ہوگا اسٹیٹ لائف کو، کیونکہ وہ بھی تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور وہاں سے اس فنڈنگ کے ذریعے سے وہ آگے جو ہے وہ پورا کرتے ہوں گے۔ تو عجیب و غریب بات ایک اور بھی یہ اس میں آتی ہے جی، کہ وہ جو بالکل غریب سا بندہ ہے نا، جس نے یہ صحت کارڈ استعمال کرنا ہے، یعنی جو مستحق ہی ہے، اس کے لیے درست ہے کہ وہ استعمال کر لے۔ کیوں ہے جی درست؟ درست اس لیے ہے، اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ اس نے سودی معاہدہ نہیں کیا، حکومت نے کیا، تو گناہ حکومت پہ ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، یہ میں نے سامنے رکھنے کا یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر رکھیں۔ کیوں رکھا ہے میں نے یہ؟ اگر میں اس کو صرف قانونی نگاہوں سے دیکھنا شروع کروں نا، تو یہ چیزیں میں کہوں گا میرا رستہ نکل ہی آئے گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر میں اپنے اندر ایمان کی حرارت کو کہیں کھڑا کر کے بات کروں، تو پھر مجھے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے اس طرف قدم رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کم از کم تب تک تو نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ بالکل کلیئرٹی نہیں آ جاتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ ترازو بڑا فرق ہے، اور اس ترازو میں ایمان کا جو ترازو ہے وہ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، ہم دنیا میں بالکل مختلف طریقے سے چلیں گے۔ یہ وہ چیلنج ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں تدریجاً لوگوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، خود بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو تدریجاً بڑھے گا وہ بھی اسی طرح سے بڑھے گا، وہ بھی ایسے ہی آگے چلے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں لازماً، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک جماعت وجود پائے گی جو کہ خود پوری طرح حق کے اوپر قائم رہنے والی ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل میں سورہ صف کی روشنی میں یوں دیکھتا ہے کہ وہ بنیانے مرصوص ہو، جن کا اوڑھنا بچھونا، جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ اس کی جو ہے وہ حقیقت آخرت ہے، دنیا جو ہے وہ اس میں یوں ہی رہے جیسے کہ اجنبی یا مسافر۔ اس کی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دل نہیں لگنا چاہیے، دل لگی والا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے رشتے نبھانے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ سارے ہونا چاہیے، وہ بالکل ہی وہ ملنگ نہ ہو جائے، یہ نہیں ہے مسئلہ اس کا۔ ہاں بس اس نے پرفارم کرنا ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگتا یہاں پہ، وہ اللہ کی طرف، وہ آخرت کی طرف، وہ رسولوں کی طرف، یہ اس طرف جو ہے اس کی ساری جو ہے وہ گویا جو ہے وہ توقعات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر آخری 2 باتیں کر کے انشاءاللہ اس بات کو ہم یہاں پر مکمل کر لیں گے کہ 2 پہلوؤں سے پھر مزید خصوصی خیال رکھنا جو ہے وہ اس میں بڑا ضروری ہے، کہ جماعت کے اندر بھی افراد کی جو ہے وہ ذہنی استعداد کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے بھی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وہ جی رفقا نہیں آتے، جی فلاں نہیں آتا، تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے کیوں نہیں ہوتا ایسا، کبھی غور کیے؟ مطلب آپ نے کسی کو، کوئی آپ کی جماعت میں یا اس تفریق میں آ تو گیا آپ کے پاس، لیکن اب اس کی ریئلٹیز کھڑی ہیں نا اس کے ارد گرد، اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ ساری چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں، ایمان بھی ایک دم ہی نہیں سارا کچھ آگے آپ کے اندر گھس جائے گا، وہ بھی تدریج کے ساتھ بڑھے گا نا۔ اسی لیے ایمان کے متعلق کیا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے یک بارگی جو ہے کہ انسان کے اندر کوئی شے آ جاتی ہے اور یک بارگی نگل جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تدریجاً آگے بڑھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے یا پھر نیچے ریورس میں آتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص اس جگہ پر آپ کے ساتھ آ گیا ہے، تو پھر داعی دین کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ ذہنی استعداد جماعت کی اس کو ذہن کے اندر رکھے، یہ اس میں جاننے کا کام ہے، یعنی لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی استعداد کیا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص ہے، اس کا ایک ماحول ہے، اس کی ایک اپنی زندگی ہے، اس کے ارد گرد 10 قسم کے مسائل ہیں، ہر 20 کلومیٹر کے بعد تو یہ 30 کلومیٹر کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہ زبان بدل جاتی ہے، تو سارا کچھ بدلتا ہے بھائی۔ اور اب جس گلوبل ولیج کے اندر آپ رہ رہے ہیں، تو اب یہاں دیکھیں، یہاں اکثر لوگ وہ جو کشمیر سے آ کے ادھر پروگرام ہو رہا ہے، تو کشمیر والوں کو یہاں کے ڈائنامکس، یعنی آپ نے دعوت کا کام یہاں پہ کرنا ہو تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ کیسے کریں گے، اور ہم ادھر چلے جائیں تو پھر مطلب یہ چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہٰذا دعوت میں داعی دین کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آئے وہ پورا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو دن رات سوچنا پڑے گا کہ اس شخص کو اگر میں نے جو ہے وہ تدریجاً کہیں آگے لے کر جانا ہے تو یہ میری دن رات جو ہے مجھے خون جلانا پڑے گا اس کے پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، صحابہ کرام نے یہ کیا، پوری بعض نے زندگیاں لگا دیں۔ مصعب بن عمیر کس چیز کے پیچھے گئے تھے؟ ایسے دعوت ہی تھی نا بھائی، اور کیا تھا؟ اور تو کچھ نہیں تھا۔
پورا کیریئر اور پورا جو زندگی کی رہنائی کو چھوڑ کر پورا یہ کام ہے. سارے نہیں کر سکتے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ساروں نے دوسرے کام تو کیے نا, جس کی جتنی استعداد تھی وہ سارے کام تو کیے. لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ ذہنی استعداد ان ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ خود اس جماعت کی استطاعت کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے. مطلب وہ مجھے یاد ہے وہ پرانی بات, وہ جب تنظیم میں ہوتے تھے, وہ ادھر لال مسجد والا واقعہ ہوا تو بہت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بھی گھس کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے اسے. بھئی آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی استطاعت ہے بھی کہ نہیں, اس کے لیے آپ کیا کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا نا, ہر چیز کے لیے استطاعت درکار ہے نا. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے, اس کی استطاعت کس کے پاس ہوتی ہے؟ اجتماعیت کے پاس ہے نا. ایک فرد کہے جی کہ ہاتھ کاٹا جانا چاہیے اور جا کے ہاتھ کاٹ دے تو یہ اس نے کیا شریعت کے مطابق عمل کیا ہے یا اللہ کی مخالفت پہ عمل کیا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ناراض ہوگا. تو استطاعت کو جاننا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لہذا یہ علم, یہ چیز, یعنی اس کے ساتھ صبر و تحمل جو لوگ چلے ہیں, اب اس میں استطاعت ہے, وہ بھی درجہ بدرجہ. تربیت کیا ہے؟ تربیت یہی ہے اس استعداد کو اصل میں بڑھاتے چلے جانے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ لائے عمل پیش کرنا. یعنی تربیت کا ہدف اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بتدریج چیزوں کو کہاں پہنچانا ہے اور اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں, کس طرح سے ہم جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آگے چلیں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ ہم, اور اس میں بہرحال ایک فرق جو آ کر جو ہے وہ اپنی جگہ پر آج رہے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا تا قیام قیامت رہے گا, اس کو بھی ذہن کے اندر کلیئر رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ انسان اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. دیکھیے انبیاء اور رسول کو ہمیشہ یہ شے حاصل تھی کہ ان کے بیک پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تھا, یعنی ان کو تو وہی ملتی تھی نا, یہ ساری صورتحال تھی. لہٰذا ان سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی اجتہاد کریں تو اس کے نقصانات ایسے برآمد ہو جائیں کہ چیزیں کہیں اور نکل جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں جیسے جیسے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, ڈائریکٹ گائیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ آج معاملہ ایسا ہوگا کہ جب ہم اس کام کو کریں گے تو بہرحال اس میں بہت سارے اجتہاد کرنے پڑیں گے ایک وقت میں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اجتہاد جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ٹھیک ہی ہوا کریں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک انسان بیک آؤٹ کر جائے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ, ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. یہ وہ ساری دعوت کی ڈائنمکس ہیں جس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم اس تدریج کے ساتھ, اس تحمل اور بردباری کے مزاج کے ساتھ اس کام کو کر سکیں گے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بہت ساری ایسی تنگ گلیوں میں گھس جائیں گے جو بالآخر جو ہے وہ ہمارے لیے خود ایک ایسی تاریکی میں کھڑی ہوئی ہوں گی کہ یا تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے یا پھر یہ کہ بس چیزیں جو ہے وہ ضیاع کی طرف نکل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے وہ دین کی دعوت کا وہ کام جو کہ اصل میں انبیاء اور رسول کا کام ہے, اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ. والحمد لله ولا